اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی روشنی کے مینار، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول۔ حصہ 3۔ تبلیغ اسلام، مدینہ کے نامور سرداروں کا قبول اسلام۔ ایک دن حضرت اسد زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو عبد الاشیل اور بنو ظفر کے محلوں میں لے گئے۔ دونوں حضرات بنو ظفر کے ایک باغ میں کنویں کے قریب بیٹھ گئے۔ حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پہلے ہی وہاں کے لوگوں کو اپنے اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی اطلاع کروا دی تھی۔ چنانچہ وقت مقررہ پر لوگ ان کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید بن حضیر دونوں اس وقت اپنی قوم بنو الاشبل کے سردار تھے اور دونوں مشرک تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم ان لوگوں کے پاس جاؤ اور انہیں ہمارے محلے سے بھگا دو تاکہ یہ افراد یہاں کے لوگوں کو بے دین نہ کر سکیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کام میں خود بھی کر سکتا تھا، لیکن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خالہ زاد بھائی ہیں، مجھ میں ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نیزہ لے کر ان دونوں کے پاس پہنچ گئے۔ جب حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ شخص اپنی قوم کا سردار ہے، اس سے خلوص و محبت سے بات کرنا اور اسے مائل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچ گئے اور نہایت غصے میں کہا، اگر تم دونوں اپنی جان کی امان چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہماری بات سن لیں، اگر پسند آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، اس شخص نے میری تلخ کلامی کے جواب میں نہایت نرم لہجے میں ایک معقول بات کی ہے، اس لیے سن لینے میں کیا حرج ہے۔ چنانچہ انہوں نے پوری قوت سے اپنا نیزہ زمین پر گاڑا اور کہا، بولو کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برف پگھلتے دیکھی تو بڑے پیار سے انہیں اپنے پاس بیٹھنے کی دعوت دی۔ اسید ایک لمحے کو رکے، پھر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اسلام سے متعلق گفتگو کی اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت اسید اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم، اسید کے چہرے کا بشاشت اور ان کے انداز کلام کی نرمی دیکھ کر ہم سمجھ گئے کہ اسلام ان کے اندر اتر گیا ہے۔
پوری بات سننے کے بعد انہوں نے کہا، یہ کیسا عمدہ اور حسین کلام ہے۔ تم لوگ جب اس دین میں داخل ہوئے تو کیا کرتے ہو؟ تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، غسل کر کے اپنے جسم کو پاک کر لیں اور پھر حق شہادت دیجیے اور اس کے بعد نماز پڑھیں۔ وہ اسی وقت اٹھے، پاک و صاف ہو کر آئے، کلمہ شہادت ادا کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ پھر کہنے لگے کہ میرے پیچھے ایک آدمی ہے جو اگر تمہاری پیروی اختیار کر لے تو اس کی قوم میں سے ایک آدمی بھی اس کے خلاف نہیں چلے گا۔ میں جا کر اسے تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نیزہ لے کر سعد بن معاذ کی طرف چلے، جن کے پاس ان کے قبیلے کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سعد نے انہیں آتے دیکھ کر کہا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ وہ چہرہ نہیں ہے جس کے لیے جو لیے ہوئے وصیت گئے تھے۔ سیرت سرور عالم۔ سعد بن معاذ قبیلے سمیت مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سعد کی مجلس میں کھڑے ہوئے تو سعد نے پوچھا، کیا کر آئے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے ان دونوں سے بات کی، مجھے تو ان میں کوئی خرابی نظر نہ آئی۔ میں نے انہیں منع کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ پھر حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ بنی حارثہ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زرارہ کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارا خالہ زاد بھائی ہے۔ اس طرح وہ تمہاری تذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سعد غصے سے غضبناک ہو کر اٹھے اور اپنا حربہ لے کر تیزی سے چلے تاکہ بنی حارثہ کے ہاتھ پڑنے سے پہلے بھائی تک پہنچ جائیں۔ چلتے ہوئے انہوں نے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، واللہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی کو دور سے آتے دیکھا تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ جو آ رہا ہے ایسا سردار ہے کہ جس کے پیچھے اس کی ساری قوم ہے۔ یہ مسلمان ہو گیا تو ان کی پوری قوم مشرف با اسلام ہو جائے گی۔ وہاں پہنچ کر جب سعد نے دیکھا کہ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نہایت اطمینان سے بیٹھے ہیں تو سمجھ گئے کہ وصیت کا مقصد دراصل مجھے ان کی بات سنوانا تھا۔ وہ غضبناک انداز میں آ کر کھڑے ہوئے اور اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زرارہ سے کہا، ابو امامہ، باخدا اگر میرے اور تمہارے درمیان قرابت داری نہ ہوتی تو یہ شخص یعنی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بچ نہ سکتا تھا۔
حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غصے سے کہا، تم ہمارے گھر میں ہم پر اس چیز کو مسلط کرنا چاہتے ہو جو ہمیں پسند نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت نرمی سے کہا، اے سردار، آپ بیٹھ کر ہماری بات سن لیں، پسند آئے تو قبول کر لیجئے ورنہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو سعد نے کہا، اچھا کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ پھر انہوں نے اپنا حربہ زمین پر گاڑ دیا اور بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ان کے کچھ کہنے سے قبل ہی ہم ان کے چہرے کی بشاشت اور نرمی دیکھ کر سمجھ گئے کہ اسلام ان پر اثر کر گیا ہے۔ تو سعد نے ساری بات سننے کے بعد کہا، اس دین میں داخل ہونے کے لیے تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے وہی بات ان سے کہی جو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تھی۔ چنانچہ وہ پاک و صاف ہو کر آئے، کلمہ شہادت پڑھا اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اپنا حربہ لے کر اپنے قبیلے کی مجلس کی طرف پلٹ گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر لوگ بول اٹھے کہ یہ وہ چہرہ ہی نہیں جس کے لیے وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے۔ دوستو، یہ تھی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا کچھ واقعات۔ مزید صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔